رمضان میں شیطان قید ہے، پھر ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ رمضان آتا ہے اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس مہینے میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک سوال یہ ہے کہ اگر شیطان قید ہے تو پھر بھی ہم کیوں نہیں بدلتے؟ ہمارے گناہ کیوں ختم نہیں ہوتے؟ کیوں آج بھی ہم غصہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کا حق مارتے ہیں، دفاتر میں کرپشن کرتے ہیں، گھنٹوں موبائل پر بے مقصد اسکرولنگ کرتے ہیں، مستقبل کے بارے میں اوور تھنکنگ کرتے ہیں، پھر خوف کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر انگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں؟ اگر شیطان بند ہے تو ہمیں کون گناہ کروا رہا ہے؟ رمضان صرف حفاظت کا نام نہیں ہے، یہ اکاؤنٹیبلٹی کا مہینہ ہے۔ اللہ اس مہینے میں شیطان کو ہٹا دیتا ہے تاکہ اس کے پاس کوئی بہانہ باقی نہ رہے۔ اب میدان میں صرف دو چیزیں رہ جاتی ہیں، تم اور تمہارا نفس۔ قرآن ہمیں نفس کی حقیقت بتاتا ہے۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بے شک نفس تو برائی کا حکم دیتا ہے، یہ نفس امارہ ہے جس کو ایول کمانڈنگ سول کہا جاتا ہے۔ یہ وہ آواز ہے جو کہتی ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، کر لو۔ پھر اللہ فرماتا ہے، میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی، یہ نفس لوامہ ہے، ریگریٹفل، ایکیوزنگ، بلیمنگ سول۔ گناہ کے بعد جو بے چینی ہوتی ہے وہ اسی کی علامت ہے۔ اور آخر میں سورۃ الفجر میں اللہ فرماتا ہے، اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف لوٹ آ، یہ نفس مطمئنہ ہے، سیٹسفائیڈ سول، ٹرینکویلٹی۔ رمضان ہمیں اسی سفر پر لے جانے آتا ہے۔ لیکن یہاں ایک نفسیاتی حقیقت بھی ہے، گناہ ہمیشہ شیطان سے شروع ہوتا ہے، مگر عادت انسان خود بناتا ہے۔ سائیکالوجی کہتی ہے کہ عادت یعنی ہیبٹ تین چیزوں سے بنتی ہے، کیو، روٹین اور ریوارڈ۔ شیطان پہلے کیو دیتا ہے، پھر انسان عمل دہراتا ہے، پھر دماغ اس عمل کو ریوارڈ سے جوڑ دیتا ہے اور کچھ عرصے کے بعد یہ آٹو پائلٹ عمل بن جاتا ہے۔ اب آپ بغیر سوچے موبائل کھولتے ہیں، بغیر سوچے غصہ کرتے ہیں، بغیر سوچے جھوٹ بول دیتے ہیں، بغیر سوچے حرام کمائی کو اپنے لیے جسٹیفائی کر لیتے ہیں۔ اب شیطان کی ضرورت نہیں ہے، اب عادت کافی ہوتی ہے۔ یہی رمضان کا اصل امتحان ہے۔ رمضان ہمیں دکھاتا ہے کہ مسئلہ شیطان کا نہیں تھا، مسئلہ ہماری تربیت یافتہ زندگی تھی۔ رمضان تو ایک آئینہ ہے، یہ ایکسپوز کرتا ہے کہ اصل جنگ باہر نہیں ہے، اندر ہے۔ آج اگر رمضان میں بھی آپ مسلسل سکرولنگ سے نہیں روک پا رہے، غصہ آپ قابو نہیں کر پا رہے، دل حسد سے بھرا رہتا ہے، مستقبل کی فکر عبادت چھین لیتی ہے، سچ بولنے سے ڈر لگتا ہے، حرام کو نظام کا حصہ سمجھ لیا ہے، تو سمجھ لیں یہ شیطان نہیں ہے، یہ آپ کا تھاٹ پیٹرن ہے، یہ آپ کا ہیبٹ سسٹم ہے اور یہ نفس ہے۔ ہر رمضان دراصل اعلان ہے، اب تم محفوظ بھی ہو اور جواب دہ بھی، یعنی پروٹیکشن بھی ہے اور اکاؤنٹیبلٹی بھی۔ اب اگر تبدیلی نہ آئی تو ذمہ داری ہماری ہے۔ یاد رکھیں، رمضان کے بعد زنجیریں کھل جائیں گی، شیطان واپس آئے گا، لیکن اگر رمضان میں نفس تربیت یافتہ ہو گیا تو شیطان کمزور ہو جائے گا، اور اگر نفس نہ بدلا تو شیطان صرف پرانے راستے پر واپس لے جائے گا۔ رمضان ہمیں صرف بھوکا رہنا نہیں سکھاتا، رمضان ہمیں خود کو پہچاننا سکھاتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں بتاتا ہے کہ اصل جنگ شیطان سے نہیں ہے، اپنے نفس سے ہے۔ اگر ہم نے اپنے نفس کو سنبھال لیا تو زندگی سنور جائے گی، اور اگر نفس بے قابو رہا تو شیطان کے بغیر بھی انسان بھٹکتا رہے گا۔ آئیے اس رمضان ایک سچی دعا کریں، اے اللہ ہمارے نفس امارہ کو قابو میں کر دے، ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہماری عادتوں کی اصلاح فرما دے، ہمیں غصے، جھوٹ، حسد، بے صبری اور حرام کمائی سے بچا لے۔ یا اللہ ہمیں صرف نام کے نہیں بلکہ عمل کے مسلمان بنا دے، ہمارے نفس کی ایسی تربیت فرما کہ رمضان کے بعد بھی ہماری زندگی رمضان جیسی بن جائے۔ ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرما اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن سے تو راضی ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔